بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے الدرس السادس یعنی چھٹا سبق، اور اس سے پہلے ہم نے ضمائر کی بیس پڑھی تھی اور ابھی پڑھیں گے اسم اشارہ، جس کو انگلش میں ڈیمانسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں۔ یعنی اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے دوسری قسم اسماء اشارات ہیں۔ چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ اسم اشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹو ناؤن، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جسے مشار الیہ کی تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ آسان لفظوں میں اس کو سمجھتے ہیں، یعنی کسی اسم کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے اور کوئی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے، اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے جس کے طرف بندہ اشارہ کرے، اور تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی مخاطبین جن کو اشارے سے آپ کوئی بات بتا رہے ہو، تو اس کے لیے جو کلمات استعمال ہوتے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یہ کل 13 ہیں۔ اسم اشارہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، اسی طرح واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے۔ واحد کا مطلب ایک، تثنیہ مطلب دو، اور جمع جو دو سے زیادہ ہوں۔ تو مذکر کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے ذا، اور تثنیہ استعمال ہوتا ہے ذانی حالت رفعی میں اور ذینی حالت نصبی و جری میں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے تا، تی، تے، ذی، ذی یہ استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ تانی حالت رفعی میں اور تینی حالت نصبی و جری میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے مشترک، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جو جمع استعمال ہوتا ہے تو وہ ہے اولائی اور اولا۔ یعنی کل 13 اس طرح بنتے ہیں ذا، ذانی، ذینی، اسی طرح تا، تی، تی، ذی، ذی، تانی، تینی، اولا، اولائی۔ اسم اشارہ کی اقسام، اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ اسماء جو کوئی چیز قریب ہو اس کے لیے استعمال ہو، اسی طرح اسم اشارہ متوسط، جو چیزیں متوسط ہو، زیادہ دور نہ ہوں، نہ زیادہ قریب ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء اشارات وہ ہے جو بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہا تنبیہ کو ذکر کریں گے۔ تو مذکر کے لیے جیسے وہاں پر ذا تھا تو اس کے شروع میں ہا لگائیں گے تو ہاذا ہو جائے گا۔ اسی طرح تثنیہ کے لیے ہادانی، ہاتینی، مؤنث کے لیے ہاتا، ہاتی، ہاتیہ، ہاتی، ہادی، ہادہی، اور تثنیہ میں ہاتانی اور حالت نصبی و جری میں ہاتینی۔ اسی طرح مشترک میں ہاؤلا اور ہاؤلائی، یعنی شروع میں ہا لگانے سے جو اسم بنے گا وہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسری قسم اسم اشارہ متوسط ہے کہ مشار الیہ نہ قریب ہو اور نہ زیادہ دور ہو، تو اسم اشارہ کے آخر میں حرف خطاب لائیں گے، جیسے ذاکا، چونکہ ذاتا تو اس کے آخر میں حرف خطاب ذکر کر دیا تو ذاکا ہو گیا، تو یہ ہو گیا ذاکل کتاب، کہ وہ کتاب، یعنی جو زیادہ دور نہ ہوں۔ تیسری قسم اسم اشارہ بعید، یعنی وہ اسماء، وہ کلمات جو کوئی چیز دور ہو اور اس کے لیے استعمال ہوتے، تو اگر مشار الیہ دور ہو اور اسم اشارہ کے آخر میں لام برائے بعد یعنی دوری کے لیے، اور کاف جو ہے وہ حرف خطاب لائیں گے، جیسے ذاتا تو ذا سے ذالکا، اور اسی طرح دوسرے جو اسماء اشارات ہے اس کے آخر میں بھی لام برائے بعد یعنی دوری کے لیے اور کاف حرف خطاب لگانے سے
وہ اس میں اشارہ بعید کے لیے بن جائیں گے۔ جیسے اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اشارہ بعید مذکر مؤنث ذاکا سے ذالکا، تاکا سے تلکا، ذانکا اور زینکا، تانکا، تینکا اور مشترک اولئکا، تو اس طرح سے اس میں اشارہ بعید بنیں گے۔